السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی رونقیں لے کے ہم سے جدا ہو گیا، بچھڑ گیا۔ آج مسجدوں کی صفیں، مسجدوں کے در و دیوار، مسجدوں کی سجدہ گاہیں حیران ہیں، پریشان ہیں کہ وہ جو مہمان آئے تھے کہاں چلے گئے۔ کیا وہ وقتی مہمان تھے جو ہم سے بچھڑ گئے، اور جو مکین تھے مسجد میں وہ آج بھی آتے ہیں۔ مسجد کی سجدہ گاہیں ان کو آج بھی دیکھ رہی ہیں۔ جب نیا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلام والاسلام وتوفیقی لما تحب وترضا ربنا وربک اللہ، کہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن والا، سلامتی والا، ایمان والا کر کے پیدا کر۔ پھر ہم چاند کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے چاند، تو یہ نہ سمجھ کہ ہم تجھے دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں، تو بھی اس رب کی مخلوق ہے، ہم بھی اس رب کی مخلوق ہیں۔ تو یہ رمضان، یہ بھی اللہ کا مہینہ تھا، اور سارے مہینے یہ بھی اللہ کے مہینے ہیں۔ اگرچہ رمضان گزر گیا مگر ابھی بھی شوال ہے، ابھی بھی ذی القعدہ ہے، ابھی بھی ذی الحج ہے، ابھی بھی ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ مومن کبھی بھی موسمی مومن نہیں ہوتا کہ ایک موسم آیا تو وہ اس موسم میں کھل گیا، اس موسم کے جانے کے بعد اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملے۔ بے شک رمضان وہ مہینہ تھا جس میں ہر نیکی کا بہت زیادہ اجر تھا، اور یہ اجر صرف اللہ پاک کو معلوم تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ ہم نے بڑھ چڑھ کے وہ نیکیاں کمائیں، بلا شبہ ہم نے اپنی گردنوں کو جہنم سے بچا لیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کیا صرف مہینہ ہی ہماری عبادت کا ثبوت تھا؟ کیا یہ رمضان ہی ہمارے مومن ہونے کا ثبوت ہے؟ کیا مومن کوئی کھمبی کی طرح ایک موسم آئے، بارش آئے اور اگ جائے، جب مطلع صاف ہو جائے تو اس کھمبی کا کوئی بھی یا اس چیز کا کوئی بھی نام و نشان نہیں بچے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ مومن سدا بہار ہوتا ہے، مومن ہر وقت اپنے رب سے رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے سدا بہار پھول ہر موسم میں اپنی آب و تاب سے، اپنے کھلتے ہوئے خوبصورت رنگوں سے ماحول کو خوبصورت بناتا ہے، ایسے ہی مومن ہر وقت اپنی عبادتوں سے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، کیونکہ میرا رب تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جس طرح رمضان میں نے تمہیں نیکیوں کی توفیق دی، تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دی، اور اس کے بعد عید کی شکل میں ایک خوشی دی، اس لیے تاکہ ہم خوش ہو جائیں کہ اس مشقت میں جو ہم نے گرمی میں اپنے نفس کو کھانے جیسی لذیذ مشروبات جیسی لذیذ چیزوں سے محروم رکھا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے، جنتوں کو پانے کے لیے، تو اب بھی رمضان کے بعد ہم اللہ کی عبادت ہی کریں گے۔
یہ چھوٹی عید یہ تو اس دنیا کی ایک مثال ہے کہ 30 دنوں کی مشقت کے بعد ہمیں اللہ نے شکرانے کے طور پہ یہ خوشی دی۔ آپ سوچئے یہ زندگی پھر اللہ نے جو اپنی بندگی کے لیے دی، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں دی تھی اللہ نے، یہ صرف رمضان میں عبادت کرنے کے لیے کہ اگر ہمیں ایک لیلۃ القدر مل گئی تو ہم آرام سے اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کی تکمیل میں مگن ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے یہ زندگی ہمیں مسلسل عبادت کے لیے دی ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے، ہر وقت تنا ہوا ہوتا ہے، ہر موسم میں اپنی ہر چیز سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ اپنی ذات سے اپنے رب کو، اپنے معبود کو راضی کرتا رہتا ہے۔ اس کا عمل اگرچہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے، مگر وہ اپنی عبادتوں سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ رمضان گزارا، اس کے بعد اللہ نے ہمیں عید دی، تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل اس زندگی میں روزے کی طرح اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بے جا خواہشات سے، حرام سے، فواحش سے روکے رکھیں، تاکہ ایک دن اللہ ہمیں جنت کی خوشی دے۔ تو آئیے عہد کریں کہ رمضان بھلے گزر گیا، لیکن ہم اپنی عبادتوں میں استقامت اختیار کیے رکھیں گے۔ ہم اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے، ہم اپنے جائے نماز کو ابھی بھی آباد رکھیں گے، ابھی بھی ہم نیکیوں کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہیں گے، ابھی بھی ہم صدقات کرتے رہیں گے، ابھی بھی ہم جنت کی دوڑ میں لگے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی ایک مہلت کے طور پہ دی ہے، اور اس مہلت کو کام میں لگا کے اپنے لیے نیک اعمال اور نیکیاں کمائیے۔ آئیے پھر سے مسجدوں کو آباد کیجیے، آئیے پھر سے قیام کیجیے، بہت زیادہ نہ سہی، تھوڑا ہی سہی، کیونکہ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو بھلے تھوڑا ہی کیا جائے لیکن مستقل کیا جائے۔ یاد رکھیے، رمضان چلا گیا، لیکن رمضان کو بنانے والا رب ہمیشہ سے قائم تھا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ شوال کا رب ابھی بھی باقی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دنوں کو رات میں تبدیل کرنے والا وہ رب ابھی بھی باقی ہے۔ وہ دھوپ کو چھاؤں میں بدلنے والا، گرمیوں کی تپش کو ٹھنڈک میں بدلنے والا رب ابھی بھی قائم ہے، ہمیشہ سے قائم تھا، ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم پھر آئندہ رمضان پا سکیں یا نہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اس وقت کو اپنی رب کی عبادت میں صرف کیجیے، اپنے رب کو راضی کیجیے، اپنی عبادتوں میں جو آپ کی مہینہ بھر ٹریننگ ہوئی تھی اس کو بھول نہ جائیے، تھوڑا ہی سہی اللہ کی طرف رجوع کیے رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔